فرش ادا نہیں ہے بھئی، یہاں بیٹھ کے مانگنے کا طریقہ آنا چاہیے، کیونکہ وہ سردار ہیں بھئی، مانگنے کا طریقہ ہمیں آنا چاہیے بھئی، یہ وہ سردار ہیں، خالی دنیاوی نہیں۔ جناب ابو بکر صدیق کی روایت ہے، کوئی بندہ اس وقت تک پل صراط سے گزر ہی نہیں سکتا جب تک اس کے ہاتھ میں علی کا دیا ہوا ٹکٹ نہیں ہوگا۔ جاگنا بھائی نے آج حسین دیکھنا میری طرف، رسول خدا کی ظاہراً طبیعت ناساز ہے۔ جناب ابو بکر نے، خلیفۃ المسلمین نے ارادہ کیا جو میں جاؤں اور رسول خدا کی عیادت کروں۔ دق الباب کیا، بی بی عائشہ نے دروازہ کھولا، بابا جان آپ کیسے؟ جناب ابو بکر نے فرمایا جی میں نے سنا ہے آپ کے سرتاج کی کائنات پہ جو نبی رحمت بنا کے بھیجا گیا ہے، طبیعت ظاہراً ناساز ہے، میں عیادت کرنے آیا ہوں۔ سر اٹھانا بھائی، دیکھ رہا میری طرف، جو علی ابن ابی طالب کی ولا رکھتا ہے جنت کی سیر ہو جائے گی۔ اب یہ جناب عائشہ روایت کرتی ہیں، بابا جان گھر میں داخل ہوئے، رسول خدا سے سلام کیا، رسول نے جواب دیا، تھوڑا سا پوچھا جیسے کوئی بیمار ہو تو آپ بھی پوچھنے جاتے ہو۔ اس کے بعد جناب ابو بکر نے رسول کے چہرے سے اپنا چہرہ ہٹایا اور علی کا چہرہ دیکھنا شروع کر دیا۔ جاگو یار، میں کہیں جنگل میں تو پڑ نہیں رہا، جناب ابو بکر نے علی کا چہرہ دیکھنا شروع کر دیا۔ جناب عائشہ روایت کرتی ہیں، بھئی تھوڑی دیر تو میں نے دیکھا، بھئی اچھا نہیں لگتا، پوچھنے تو رسول کو آئے ہیں، چہرہ علی کا دیکھتے ہیں۔ کہتی ہیں میں نے تھوڑی دیر برداشت کیا، بھئی ابھی چہرہ موڑیں گے، ابھی چہرہ موڑیں گے، ابھی چہرہ موڑیں گے، کوٹلے کی سرزمین پہ میرا جملہ ضائع ہو جائے، یہ ہو نہیں سکتا۔ بی بی عائشہ کہتی ہے میں نے کندھا ہلایا بابا کا، میں نے کہا بابا جان آئے تو تھے رسول کی عیادت کرنے، علی کا چہرہ کیوں دیکھتے ہو؟ جناب عائشہ کہتی ہیں جناب ابو بکر نے اپنے نظریں نگاہیں نہیں ہٹائیں، دیکھ علی کو رہے ہیں اور مجھے جواب دیتے ہیں میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں۔ اللہم جناب عائشہ کہتی ہیں میں حیران ہوئی، میں نے پوچھا بابا جان عبادت تو یہ نہیں ہوتی بندہ وضو کرے، کوئی نماز پڑھے، کوئی مصلی بچھائے، کوئی روزہ، زکوٰۃ، کوئی خمس، ایسے ہے یا نہیں ہے؟ کوئی نیک کام کرے، کوئی یتیموں کا خیال رکھے، مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ میں نے کہا بابا چہرہ تو علی کا دیکھ رہے ہو اور آپ کہہ رہے ہو میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں۔ سر اٹھانا بھائی، جس کے دل میں علی ابن ابی طالب کی سچی ولا ہے، بات میری اس سے ہے۔ پھر چہرہ جناب ابو بکر نے نہیں ہٹایا، مسکرا کے کہتے ہیں اور یہی تیرا سرتاج کائنات کا نبی ہے۔ پچھلے جمعے محمد نے ہمیں جمعے کے خطبے میں بتایا ہے، اور میرے صحابیوں یاد رکھو النظر الی علی عبادہ، علی کا چہرہ دیکھنا اللہ کی عظیم عبادت ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے بھائی، آپ کے تازہ دم ہونے کی میں آپ کو داد دیتا ہوں، تھکنا نہیں ہے بس آپ نے، کیونکہ ابتدائی مجلس بھی ہے، گرمی کی شدت سے بھی نہیں گھبرانا۔ غالباً پچھلے سال بھی میں نے عرض کیا تھا، یہ روایت حدیث میں نے آپ کو سنائی تھی، رسول خدا نے آنکھیں ڈالیں اپنے صحابیوں کے مجمع پہ، مسکرا کے فرمایا میری بزم میں بیٹھے ہوئے پاک باز صحابیوں یاد رکھو پوری کائنات میں صرف علی وہ با کمال ہے، سردی میں علی علی کر تو گرمی محسوس ہوتی ہے، گرمی میں علی علی کر تو ٹھنڈک محسوس ہو جاتی ہے۔ چاچا جی آپ سے میں نے خاص دعا لینی ہے، سر اٹھانا میری طرف دیکھو۔ رسول خدا نے جب یہ حدیث فرمائی، ایک بندہ کھڑا ہو گیا، عمران بھائی جان، ایک بندہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا یا رسول اللہ علی کا چہرہ دیکھنا تو عبادت ہے، کوئی ایسا زمانہ آئے علی دنیا میں نہ رہیں، بعد والے جو لوگ آئیں گے وہ اللہ کی یہ عظیم عبادت کیسے کریں گے؟ بندہ بڑا عقل مند تھا، اس نے سوال کر لیا، ہمارا گھر پورا ہو گیا۔ رسول خدا نے مسکرا کے فرمایا اگر کوئی بندہ بعد میں آئے اور علی کی زیارت نہ کر سکے، ذکر علی عبادت، وہ علی علی کرتا رہے، اس کی بھی عبادت ہو جائے گی۔ بندہ بڑا عقل مند، جاگنا۔
اس نے کہا یا رسول اللہ کوئی ایسا زمانہ ہے کوئی ظالم حکمران ہو، وہ دیکھ رہا ہوگا متوکل ہارون مامون کا زمانہ، اس نے کہا کوئی ایسا حکمران ہے بھئی علی علی نہ کرنے دے، علی ابن ابی طالب کے ذکر پہ ہی پابندی لگ جائے، وہ بندہ تو پھر گیا، اس کی عبادت کیسے ہوگی؟ رسول خدا مسکرائے، مسکرانے کے بعد چہرہ موڑا علی ابن ابی طالب کی طرف، اس کے بعد صحابہ کو مخاطب کر کے وہ رسول بولا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی کا مصداق نبی ہے۔ محمد مصطفیٰ نے صحابیوں کو مخاطب کیا اور گھبراؤ نہیں، حب علی عبادہ، تو دل میں علی کی محبت رکھ، تیری بھی عبادت ہوتی رہے گی۔ اللہ بسم اللہ۔ اور رسول خدا کے پاس ایک بندہ آیا، یہی مسجد نبوی، کہتا یا رسول اللہ پوری زندگی میں نیکی کروں، جاگنا بھائی جو تمہیں، ہم نے بھی اس خاندان کو مانا ہے تو پھر یہ عطا کیسے کرتے ہیں؟ میں عرض کر چکا ہوں عام سردار تو ہے نہیں، وہ سردار ہے جو جنت دوزخ تقسیم کرنے والا ہے۔ سر اٹھا میری طرف دیکھ، یا رسول اللہ میں پوری زندگی نیکی کروں، کوئی گناہ نہ کروں، ایک خامی ہو میں آپ کے بھائی علی کو ولی نہ مانوں، یا رسول اللہ میں جنت چلا جاؤں گا۔ جاگو یار جو علی ابن ابی طالب کے مرید بیٹھے ہو، انشاءاللہ ولائے علی کے نشے آ جائیں گے۔ یا رسول اللہ پوری زندگی نیکی کروں، کوئی گناہ نہ کروں، علی کو ولی نہ مانوں، جنت چلا جاؤں گا۔ وہ نبی کوٹلے والوں جو اللہ کا رحمت بنا کے بھیجا گیا ہے، اس کے چہرے پہ جلال آیا، عالم جلال میں فرمایا او کائنات کا بدبخت، تجھے نہیں پتا دنیا کی سب سے بڑی نیکی محبت علی ہے، سب سے بڑا گناہ بغض حیدر کرار ہے۔ اب اس کا حق بنتا تھا نا کوٹلے والوں کہ وہ چپ کر جاتا، اسے کہا نہیں یا رسول اللہ میری بات سنیں، پورا دن روزہ رکھوں، پوری رات قیام میں جاگنا، بھائی میں تمہیں تمہارا انعام دینے لگا ہوں۔ اللہ نے جنت میں ہر بندے کو نہیں بھیجنا، اس کو بھیجنا ہے جس کے دل میں علی کی ولا ہوگی۔ اگر علی والے نے جنت نہیں جانا تو پھر جنت ہے ہی نہیں۔ علی ابن ابی طالب نے فرمایا میدان قیامت ہوگا اور صراط، پل صراط کے دوسرے طرف علی ابن ابی طالب کی کرسی لگی ہوگی، بندے جیسے ہی صراط سے دوڑتے ہوئے جنت کی طرف آ رہے ہوں گے، علی ابن ابی طالب مخاطب ہوں گے جہنم کو، ادھر اشارہ کریں گے جنت کی طرف، ایک اشارہ کریں گے جہنم کی طرف۔ جیسے کوئی بندہ آئے گا علی فرمائیں گے ھذا لی ھذا لک ھذا لی ھذا لک، بندے کو دیکھ کے کہیں گے یہ میرا آ رہا ہے۔ جس کو علی اپنا کہے گا وہ جنت چلا جائے گا، جس کو علی کہے گا یہ جہنم تیرا ہے وہ جہنم کی آگ میں گر جائے گا۔ یا علی یا علی یا علی۔ رسول کو کہتے یا رسول اللہ پورا دن روزہ رکھوں، پوری رات قیام میں گزار دوں، یتیموں کا خیال رکھوں، صدقے پہ صدقہ دوں، نمازوں پہ نمازیں پڑھوں، روزے پہ روزہ رکھوں، حج پہ حج کروں، اچھے کام پہ اچھا کام کروں، پوری زندگی گناہ کا سوچوں بھی نہ، عربستان جاؤں وہاں پہ ڈھیر سارے عمرے حج کروں۔ یا رسول اللہ میری پوری زندگی نیک کاموں میں گزر جائے، میرا ایک بھی گناہ نہ ہو، اور بس علی کا حبدار نہیں ہوں، میں جنت نہیں جا سکتا۔ آخری بندے تک رسول خدا عالم جلال میں کھڑے ہو گئے، والذی نفسی بیدہی، مجھے قسم ہے اس ذات کبریہ صفات کی اور جس کے قبضے میں محمد کی زندگی ہے، اور کائنات کا بدبخت تیری اور تیری عبادت کی حقیقت ہی کیا ہے؟ اگر میدان قیامت میں کوئی بندہ 70 انبیاء کے برابر بھی نیکیاں لایا، اگر علی کا حبدار نہیں تو جنت کی خوشبو سے بھی محروم رہے گا۔
اچھا بابا باپ پتہ نہیں تھکے ہوئے ہیں کیونکہ عزاداریاں زیادہ ہیں. مجھے رات بھی بتاتے رہے ہیں بھائی صبح صبح بھی مجلس شروع ہوتی ہے، پھر رات کو دیر تک جلوس ہوتے ہیں، اگلے دن پھر ڈیوٹیاں دیتے ہو. اگر کوئی بندہ ابھی تک نعرے میں شریک نہیں ہے تو ایک روایت پڑھ کے میں موضوع کی طرف واپس آ رہا ہوں. آپ کا یہاں پہ کوئی ایم این اے ایم پی اے آ جائے اور وہ آپ کے یہاں پہ حلقے کا وزٹ بھی کرے اور آپ کا کوئی پیارا سا معصوم بچہ ہو، وہ اس کو سلام کرنے آئے نا، وہ اس کا چہرہ اگر چوم لے، آپ بے شک یہاں کے بڑے خاندان ہو، یعنی بلوچ ہو، تعداد میں زیادہ ہو، آپ بھی اس بندے کی نا پورا سال تعریف کرو گے. ایک اس ایم پی اے کی، دوسرا اس بچے کی. بچے تو اور بھی تھے، اس نے چہرہ چوما ہے تو اس بچے کا چوما ہے، اس بچے میں اس نے کچھ دیکھا ہے تو چہرہ چوما ہے. ایسے ہے یا نہیں ہے؟ پورا سال تعریف ہوگی، کوئی مہمان آئے گا اسے بتاؤ گے فلاں ایم پی آیا تھا، اس نے اس کو چوما ہے، اس سے پیار کیا ہے، باقیوں کو تو پیار ہی نہیں کیا. سر اٹھا کوٹلے کے شرفاء کا مجمع، میں بتاؤں جب تو یا علی کہتا ہے تیرا چہرہ چومتا ہے تو کون چومتا ہے؟ جب بھی مجلس میں بیٹھ کے کوئی علی ابن ابی طالب کا حبدار مستوار ملنگ یا علی کہتا ہے، ملائکہ دوڑنا شروع کر دیتے ہیں. میکائیل کہتا ہے اس کا منہ میں چوموں گا، جبریل کہتا ہے پرے ہٹ پہلے میں چوموں گا. بسم اللہ. قرآن مجید سے ایک آیت تلاوت کرنے لگا ہوں. پہلے بتاتا چلو آپ کو، جناب سلیمان بن داؤد کا آپ نے نام سنا ہوگا. اتنا عظیم الشان نبی گزرا ہے، اللہ نے روح زمین کی ساری حکمرانی سلیمان کو عطا کر رکھی تھی. روح زمین کی ساری حکمرانی جناب سلیمان کو عطا کر رکھی. اچھا جناب سلیمان، ہوا جناب سلیمان کے حکم سے چلتی تھی. اتنا بڑا جلیل القدر نبی ہے، جب بھی جناب سلیمان سفر کرتے تھے، 100 فرسخ کا لشکر نبی کے ساتھ چلتا تھا. 100 فرسخ کا لشکر نبی کے ساتھ. جو بزرگ بیٹھے ہو، آپ نے جوانوں کو بتانا ہے فرسخ ہوتا ہے 3 یا 4 میل کا، اور نبی کے ساتھ 100 فرسخ میں لشکری ساتھ سفر کرتے تھے. کوٹلے والوں 25 فرسخ میں، بزرگوار 25 فرسخ میں انسان نبی کے ساتھ چلتے تھے. 25 فرسخ میں جن نبی کے ساتھ سفر کرتے تھے. 25 فرسخ میں جنگلی حیوان نبی کے ساتھ سفر کرتے تھے. اور جو آخری 25 فرسخ ہیں، ہوا میں اڑنے والے پرندے بھی نبی کے ساتھ سفر کرتے تھے. جاگنا بھائی. اچھا یہ 100 فرسخ کا لشکر تو نبی کے ساتھ چلتا تھا، نبی خود کیسے سواری کرتا تھا؟ سر اٹھانا بھائی. ایسا عظیم نبی تھا، جناب سلیمان اپنے تخت پہ بیٹھتے تھے اور تخت ہوا میں پرواز کیا کرتا تھا. جاگنا بھائی. میں اس نبی کی فضیلت بتا رہا ہوں جس کو اللہ نے محمد کے پسینے سے خلق کیا ہے. اب سر اٹھا اور رات کو بیٹھ کے اکیلے بیٹھ کے سوچنا، جس نبی کے پسینے میں اتنی طاقت ہے، اس نبی میں اور اس کے خون علی میں کتنی طاقت ہوگی. جاگ رہے ہیں بھائی نیاز حسین. اتنا بڑا قافلہ یہ چلتا تھا جناب سلیمان بن داؤد کا. جب بھی سفر کرتے تھے، پیچھے 100 فرسخ کا لشکر، آگے ہوا میں پرواز کرتا ہوا نبی کا تخت. اچھا یہ اتنا بڑا قافلہ سفر کرتا کرتا وادی نمل میں پہنچا. وادی نمل میں، وادی نمل وہ وادی ہے جس میں بہت زیادہ چونٹیاں رہتی ہیں. ہماری اپنی زبان میں قویلییں علی وادی. جاگو بھائی. ایسی وادی ہے وہاں پہ لا تعداد بندے کی عقل دنگ رہ جائے اتنی تعداد میں چونٹیاں موجود ہیں. جاگنا بھائی. میں اپنے موضوع کی طرف واپس آ رہا ہوں. ایک چونٹی نے دیکھا بھئی ایک بہت بڑا عظیم الشان قافلہ ہے، جو سردار ہے وہ تخت پہ بیٹھا ہے، تخت ہوا میں پرواز کر رہا ہے، پیچھے 100 فرسخ پہ نبی کے ساتھ لشکر موجود ہے. چونٹی نے
सुलेमान का चाचा जी ये लश्कर देख के इतनी खूबसूरत बात कही, और वो बात कोटले वालों अल्लाह को इतनी पसंद आई, अल्लाह ने मिन कुरान में आयत बना के भेज दी है। जागना भाई, जागना भाई ने हुसैन, थोड़ी देर ना थकना। इतनी पसंद आई अल्लाह को बात, अल्लाह ने मिन जो बात चूंटी ने की वही कुरान में आयत। सूरह नमल है, इरशाद खुदाबंदी है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कालत नमलतुन या अय्युहन नमल उदखुलू मसाकिनकुम लयहतिमन्नकुम सुलैमानो व जुनूदुहुम व हुम ला यशउरून। चूंटी ने इतना बड़ा काफिला, कोटले वालों ने, आज़ हुसैन तवज्जो मेरी तरफ रखना, इतना बड़ा काफिला देखा चूंटी ने। चाचा जी खुद को ना अपने कमज़ोर कदमों पे चूंटी ने खड़ा किया, अपनी वादी में रहने वाली बाकी चूंटियों को मुखातब करके कहती है, ओ भाई मेरी वादी में रहने वाली चूंटियों, जल्दी जल्दी अपने घरों में बिलों में घुस जाओ, हो सकता है सुलेमान और उसका लश्कर तुम्हें कुचल डालें और उन्हें पता ही ना चले कि हुआ क्या है। जागना भाई, जल्दी जल्दी घुस जाओ। ये उसने चूंटी ने बात की, अल्लाह ने आयत मिन्नो अन बना के भेज, जल्दी जल्दी अपने घरों में बिलों में घुस जाओ, हो सकता है सुलेमान और उसका लश्कर तुम्हें कुचल डालें, और उन्हें इतना बड़ा काफिला है, उन्हें पता ही ना चले कि हुआ क्या है। नबी ने बात चूंटी की सुनी है या नहीं सुनी, हमें कैसे पता चला? अल्लाह ने अगली आयत भेजी, फतबस्सम ज़ाहिकन मिन कौलिहा। चूंटी ने जैसे ये बात की ना, सुलेमान पहले मुस्कराया और फिर हंस दिया। चूंटी की बात सुन के नबी पहले मुस्कराया फिर हंस दिया। कोटले के शुरफा के मजमे ने लापरवाही कर दी, मैंने बहुत बड़ा जुमला कह दिया, इतना ज्यादा शोर है, 100 फरसक का लश्कर नबी के साथ है, 25 फरसक में इंसान है, 25 में जिन्नात हैं, 25 में परिंदे हैं, 25 में हैवान है। अब खुद अंदाजा लगाओ कितना ज्यादा शोर होगा, कितना ज्यादा हुजूम होगा, कितनी ज्यादा आवाजें होंगी। कोटले वालों, अल्लाह ने फैसला कर दिया, वो इतने ज्यादा शोर के बावजूद एक चूंटी की आवाज जो हस्ती सुन ले वो नबी होता है, जो नहीं सुन सकता हम जैसा इंसान होता है। अल्लाहुम्मा जागना नियाज़ हुसैन, अल्लाह ने फैसला कर दिया, नबी और है, हम और हैं। चूंटी की बात सुनी नबी ने, मुस्कुराए फिर हंसे। अब देखना मेरी तरफ, वादी नमल है, लातादाद चूंटियां हैं, इंसान देखे तो दंग रह जाए। देखना मेरी तरफ जो नबी ने किया, एक सिपाही को बुलाया, मेरे करीब आ। सिपाही करीब आया, नबी ने इशारा किया, वो वाली चूंटी उठा और मेरे हाथ पे रख। मैं कह गया यार तुम रह गए। सिपाही ने चूंटी उठाई, नबी की हथेली पे रखी। सर उठाना भाई, जो अली की विला सुन के खुश होता है, बात उससे है, सोच के बीमार से खिताब ही नहीं है। चूंटी नबी के हाथ पे आई। नबी पूछता है, चूंटी मुझे ये बता, तू ज्यादा अफजल है या सुलेमान? नबी ज्यादा अफजल है। अब नबी ने सवाल किया, पीछे लश्कर हैरान है। वो कहते हैं हमारा नबी है, अल्लाह का पैगंबर है, हवा इसके हुक्म से चलती है, इतना जलीलुल कद्र नबी है। एक आम सी चूंटी से पूछता है, तू ज्यादा अफजल है या मैं ज्यादा अफजल हूं? चूंटी ने छोटा सा सर झुकाया। कोटले वालों मुस्कुरा के कहती है, बेशक तू अल्लाह का नबी है, बेशक अल्लाह का पैगंबर है, बेशक हशमतुल्लाह का लक़ब है, बेशक तू रूह जमीन का हुक्मरान है, बेशक हवा तेरे हुक्म से चलती है, लेकिन इस वक्त ये चूंटी ज्यादा अफजल है, नबी कम अफजल है। नबी ने मुस्कुरा के पूछा, दलील? दलील में कहती है, चूंटी ने मुस्कुरा के कहा, ओ मैं ज्यादा अफजल इसलिए हूं, इस वक्त ये चूंटी नबी के हाथ पे बैठी है, नबी तो लकड़ी के तख्त पे बैठा है। जागना भाई, अल्लाह ने, देखना मेरी तरफ, पूरी कायनात की समाअतों के बराबर ताकत दी है 4 चीजों को। बात थोड़ी मुश्किल है, मैं समझाने की कोशिश करता हूं। अल्लाह ने 4 चीजें ऐसी हैं, कोटले वालों,
पूरी कायनात की कुव्वत समात के बराबर उन्हें सुनने की ताकत दी है। अब मिसाल है, आपके कोटले में 25,000 अगर लोग हैं तो 25,000 लोगों की कुव्वत समात भी 25,000 है। हर बंदे की अपनी कुव्वत समात है। अब मुझे उस इमाम बारगाह के दरवाजे से बाहर अगर आवाज़ है, मुझे सुनाई नहीं देती। किसी बंदे को अगले मोड़ तक की आवाज़ सुनाई नहीं देती। कोई ऐसा भी शाकार बैठा होता है जिसे कान में भी आके बोलो उसे वो भी सुनाई नहीं देता। ऐसा है या नहीं है? हर बंदे की अपनी ताकत है। अल्लाह ने 4 चीज़ें उन्हें पूरी कायनात की ताकत के बराबर सुनने की ताकत दी। सबसे पहली चीज़ है हूरें, जो जन्नत में मौजूद हैं। देखना, और मैं अपने मौजू की तरफ, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा, मैं वापस मोड़ के आ जाऊंगा। सबसे पहली चीज जिसे अल्लाह ने पूरी दुनिया की ताकत समात के बराबर ताकत दी है वो है हूर। भाई जलालपुर का एक इलाका है कोटला चाकर में टाली आले का एक मोमिन है, अपने घर में बैठ के अपने कमरे का दरवाजा बंद करके अगर दिल में दुआ मांगे ना, मेरे अल्लाह जब मैं मर जाऊं मुझे जन्नत में हूर देना, वो जन्नत वाली हूर जन्नत में बैठ के उसकी आवाज भी सुन लेती है, अल्लाह को सिफारिश भी करती है। फुला मोमिन है टाली आले का, मुझे मांग रहा है, या अल्लाह जब ये मर जाए तो इसे जन्नत में हूरें अता कर देना। अगर आप कहीं भी बैठ के दिल में भी दुआ करो ना, मुझे मेरे अल्लाह जब मैं मर जाऊं मुझे जन्नत में भी भेजना, मुझे हूर भी अता करना, तो हूर तुम्हारी दिल वाली आवाज भी सुन लेती है। यानी इतनी ताकत उसे सुनने की दी है अल्लाह ने। अगली चीज है जहन्नम। घबरा क्यों गए हो? मैं तुम्हें ये 14 के मानने का जो तुम्हें फायदा है, जो 14 ने अता किया है, वो सुनाने लगा हूं। डरने की बात नहीं है, जहन्नम से नहीं घबराना। जहन्नम में अली वाले ने नहीं जाना, जहन्नम का ईंधन अली के मुनकर को अली अल्लाह ने बनाना है। अली इब्न अबी तालिब की जो विला नहीं रखता, जन्नत जहन्नम में उसने जाना है। सर उठा मेरी तरफ देख, जहन्नम को अल्लाह ने ताकत दी है। यही कोटला चाकर है, टाली आला है, एक मोमिन बलोच है, अपने घर में बैठ के कमरे को कुंडी लगा के दिल में दुआ मांगे, या अल्लाह जब मैं मर जाऊं मुझे जहन्नम की आग से बचाना। जहन्नम उसकी आवाज सुनती है, अल्लाह को कहती है फुला मोमिन दुआ मांग रहा है, या अल्लाह जब ये मर के मैदान कयामत में आए इसे जहन्नम में न भेजना, सीधा जन्नत में भेज देना। जागना न्याज हुसैन। एक हूर, एक जहन्नम। अगली चीज जिसे अल्लाह ने पूरी कायनात के बराबर कुव्वत समात, सुनने की ताकत। सुलेमान ने चूंटी की आवाज सुनी है ना, मैं अपने मौजू की तरफ वापस आऊं। अगली चीज है जन्नत। अगर कोई बंदा दिल में दुआ मांगे ना, मेरे अल्लाह मुझे जब मैं मरूं जन्नत अता करना, तो जन्नत उसकी आवाज सुनती है। जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूं, अल्लाह को सिफारिश भी करती है। मेरे अल्लाह मुझे मांग रहा है, जब मर जाए तो मैं भी सिफारिश हूं, इसे मेरे जन्नत के अंदर दाखिल करना। और जो चौथी चीज है जिसे अल्लाह ने पूरी कायनात के बराबर कुव्वत समात दी है, वो है नबी। बात मैंने आपको जनाब सुलेमान की बताई है, ये वो नबी है जो मोहम्मद के पसीने से खल्क हुआ। अब खुद अंदाजा लगा मोहम्मद मुस्तफ़ा का अपना क्या मकाम होगा, क्या बुलंदी होगी, क्या रुतबा होगा। उसके बाद उसके अली इब्न अबी तालिब का क्या मकाम होगा। नबियों को अल्लाह ने मोहम्मद के पसीने से बनाया है। अली वो बाकमाल है जिसके लिए मोहम्मद कहता है लहमों का लामी, दमों का दसमी, जिस्मों का
رسول دنیا سے چلے گئے. مدینے آیا, آ کے دیکھتے ہیں بھائی مسجد نبوی میں ماحول ہی ہو رہا ہے, نہ رسول خدا موجود ہیں, نہ علی ابن ابی طالب موجود ہیں. اچھا یہ آپ یہاں پہ اپنی لوکل زبان میں یہ تو ابرو ہیں, سرائکی میں آپ انہیں کیا کہتے ہو, بھربٹے. یہ آپ نے ذہن میں رکھا ہے نا, یہ جو بھربٹے ہیں نا آپ کے, کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے یہ یہاں سے ملے ہوئے ہوتے ہیں, اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے جدا ہوتے ہیں. ایسے ہے یا نہیں ہے؟ گھبرا گئے ہو؟ میں کوئی مشکل سوال تو نہیں کر رہا نا, یہ بھربٹے ہی ہیں بھائی. یہ جو ابرو ہیں کسی بندے کے ملے ہوتے ہیں, کسی بندے کے جدا ہوتے ہیں. ایسے ہے یا نہیں ہے؟ یہ آپ نے بات ذہن میں رکھنی ہے. جناب اویس آئے, وہ مدینہ میں منظر ہی ہو رہا ہے, نہ رسول خدا نہ علی ابن ابی طالب, مسجد میں نئے لوگ بیٹھے ہیں. جناب سلمان نے دیکھا, علی بادشاہ کی خدمت میں لے گئے. علی بادشاہ نے مہمان نوازی جو علی کی مشہور تھی وہ کی. اویس کو ملے, اویس تیرا بڑا ہم ذکر سنتے رہے. آخرکار ملاقات بھی ہو گئی, سلمان بھی ملا, میثم بھی ملا, ابو ذر بھی ملا, کمبر بھی ملا. درود پڑھ لو مل کے بابا سے بولا. بسم اللہ. بآواز بلند صلوات. مل کے بآواز بلند صلوات. دیکھنا میری طرف بھائی نیاز حسین. جناب اویس کرنی کی بات ہو رہی ہے. مومن آ گئے. ذکر پاک میرے سے پہلے بھی ہو رہا تھا, میرے بعد بھی ہوتا رہے گا, آپ سنتے رہو گے. مولا پاک کے بہترین شہباز خطباء ذاکرین آپ سے خطاب کریں گے. آپ نے دیکھنا میری طرف ہے. ایک دفعہ پھر درود پڑھ لو مل کے بابا سے بلند. بسم اللہ. توجہ ہے جی نیاز حسین. جناب اویس کرنی مدینے آئے ہیں. بات بھولنا نہ با, میں نے بات کی ہے. یہ جو بھربٹے ہیں, آپ کی اپنی زبان کا لفظ استعمال کر رہا ہوں, ابرو بھربٹے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے ملے ہوئے ہوتے ہیں, کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے جدا ہوتے ہیں. اب جیسے میرے جدا ہیں, وہ سامنے بھائی بیٹھے ہیں, ان کے ملے ہوئے ہیں. سر اٹھانا, میری طرف دیکھنا. علی ابن ابی طالب نے مہمان نوازی کے بعد جناب اویس سے فرمایا, اویس آج تجھے نبی والی مسجد میں لے جاؤں, تجھے نبی کے صحابیوں سے ملاقات کراؤں. جناب اویس مسجد نبوی میں آ گئے. جناب اویس بیٹھے ہیں, سامنے عرب کا ایک بندہ کہتا ہے, اویس تو نے دیر کر دی, اگر کچھ عرصہ پہلے آ جاتا. یہ چاچا جی کو ہاتھ لگانا, چاچا جی میں نے آپ سے دعا لینی ہے, چاچا جی نیند میں چلے گئے ہو. جناب اویس سے کہتا ہے, اویس اگر تو تھوڑا سا پہلے آ جاتا تو رسول کی زیارت کر لیتا. جاگنا, تو رسول کی زیارت کر لیتا, تیرا نام بھی آ جاتا. بھائی اویس بھی صحابی ہے, تو آیا ہے رسول کے بعد, اب تو صحابی نہیں بن سکتا. جناب اویس خاموش ہیں. تھوڑی دیر کے بعد پھر کہتا ہے, اویس تو نے دیر کر دی, اگر تو جلدی آتا تو بھی صحابی بن جاتا. جناب اویس خاموش ہیں. تیسری دفعہ کہتا ہے, اویس تو نے دیر کر دی. جاگنا بھائی, علی ابن ابی طالب کے موالی سے بات ہے. جناب اویس سے کہتا ہے, اویس تو نے دیر کر دی, اگر جلدی آتا تو بھی صحابی بن جاتا. جناب اویس خاموش ہیں. علی ابن ابی طالب نے کندھے پہ ہاتھ رکھا, اویس اسے جواب دے, اسے جواب کیوں نہیں دیتا. اب جاگنا. اس نے پھر کہا نا, اویس اگر جلدی آتا تو رسول کی زیارت ہوتی اور تو بھی صحابی بن جاتا. جناب اویس نے پوچھا, مجھے تو بتا, تو رسول کا صحابی ہے؟ کہتا ہے, ہاں میں رسول کا صحابی ہوں, اور میں احد میں رسول کے ساتھ گیا, میں بدر میں رسول کے ساتھ گیا, میں خندق میں رسول کے ساتھ گیا, میں خیبر میں رسول کے ساتھ گیا, اور میں نے رسول کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں, میں نے رسول کے ساتھ حج کیا ہے, اور میں بہت بڑا صحابی ہوں. جناب اویس نے مسکرا کے فرمایا, اگر تو نے رسول کے ساتھ اتنا عرصہ گزارا ہے, مجھے بس یہ بتا, رسول خدا کے یہ بھربٹے ملے ہوئے تھے یا جدا تھے؟ یا علی یا علی. اس بندے کے پاس پھر کوئی جواب نہیں تھا. پتہ چلا ان کو ماننا ہے نا تو ان آنکھوں سے نہیں, ان دل والی آنکھوں سے ماننا ہے.
پھر یہ ایسا عطا کرتے ہیں کہ ہمارے سے وہ سنبھل سکتا ہی نہیں ہے. یہی جناب عمار یاسر اور علی بادشاہ. جاگنا بھائی، بس آپ کی زحمت تمام کرنے لگا. یہی وادی ہے، وادی نامل. اس میں داخل ہوئے نا تو اتنی زیادہ چونٹیاں دیکھیں جناب عمار یاسر نے، حیران پریشان انگشت بدندان. جناب عمار کہتے ہیں جلا جلیل ہے وہ ذات جو اس وادی میں رہنے والی چونٹیوں کی تعداد جانتا ہے. جاگنا بھائی، جاگنا. ولائے علی ابن ابی طالب کے نشے انشاءاللہ ضرور آ جائیں گے. جو بندہ توجہ کر کے بیٹھ گیا، جیسے ہی کہا نا جناب عمار یاسر نے، جلیل ہے وہ ذات جو اس وادی میں رہنے والی، ملازم حسین خان صاحب خاص توجہ، ان وادیوں میں رہنے والی چونٹیوں کی تعداد جانتا ہو. بلا تشبیہ کندھے پہ ہاتھ رکھا علی ابن ابی طالب نے، مسکرا کے فرمایا عمار یہ نہ کہے کہ جلیل وہ ہے جو ان کی تعداد جانتا ہے. مولا پھر کیا کہوں؟ مولا نے فرمایا یہ کہے جلیل وہ ہے جس نے ان کو خلق کیا ہے. جاگنا بھائی. اب مجھے نہیں پتا آپ نے کس رنگ میں میرا یہ آخری جملہ سننا ہے، مجھے نہیں پتا میں آبادی میں پڑھ رہا ہوں یا جنگل میں. سر اٹھانا، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا. جناب عمار نے ہاتھ جوڑے، مولا ان کا خالق تو اللہ ہے، اللہ تو جلیل ہے. اللہ کے علاوہ کوئی ایسی ہستی ہے جو ان وادی میں رہنے والی چونٹیوں کی تعداد جانتی ہو؟ سر اٹھانا بھائی. علی ابن ابی طالب نے فرمایا والذی نفسی بیدہی، مجھے قسم ہے اس ذات کبریا صفات کی جس کے قبضہ اقتدار میں عمران کے بیٹے کی زندگی ہے. عمار یاد رکھ، علی ابن ابی طالب وہ باکمال ہے. علی کو ان کی تعداد بھی پتا ہے، علی کو یہ بھی پتا ہے ان میں نر کتنے ہیں مادہ کتنے ہیں. درود پڑھ لو مل کے باواز بلند. عزت جو بڑی تھی تو مصیبت بھی بڑی تھی. ہمارا ایمان ہے، عقیدہ ہے، حقیقت ہے. جہاں بھی مجلس ہوتی ہے ہمارے چوتھے امام تشریف لے کے آتے ہیں. چوتھے امام کا ایک صحابی ہے جو مجلس کا بانی ہوتا ہے، میں بس اس کو خراج عقیدت بھی پیش کرتا ہوں. جو مجلس کراتا ہے وہ ہمیں مہمان نہیں بلاتا، وہ اپنے امام کو مہمان بلاتا ہے. سینہ پیارا نہ کرنا یار. 9 محرم، ایک رات کا مسافر غریب حسین زندہ بچ گیا. کل حسین بادشاہ کی شہادت کا دن ہے. آج وہ دن ہے، مومن کو تو کسی ذاکر کا محتاج ہی نہیں ہونا چاہیے. لفظ حسین آئے اور آپ کی آنکھیں وضو کر جاتی ہیں. سینہ پیارا نہ کرو، ماتم کر کے کہو محمد مصطفیٰ تمہارے حسین کا بڑا ارمان ہے. مولا کا چوتھے امام کا ایک صحابی ہے، وہ ہر وقت آتا ہے مولا کی خدمت میں اور مولا کو دعوت دیتے ہیں، مولا میں چاہتا ہوں میرے گھر تشریف لے آؤ. مولا کہتے ہیں اگر زندگی نے چاہا اور ارادے ہوئے تو میں ضرور تیرے گھر آؤں گا. یہ ہر وقت مولا کو دعوت دیتا ہے لیکن مولا اس کے گھر نہیں جاتے. مولا نے فرمایا کربلا کے بعد میں نے کسی کے گھر جانا بھی بند کر دیا ہے. یہی حق ہے بھائی. جن کی آوازیں بلند ہوئی ہیں، میری دعا ہے خداوند تمہاری ساری دعاؤں کو قبول کرے. اس کے گھر ایک شادی تھی، اس کے بیٹے کی شادی پہ یہ رسول کے فرزند کے پاس جناب سید ساجدین کے پاس آیا. کہتا ہے مولا میرے بیٹے کی شادی ہے، میں چاہتا ہوں آپ تشریف لے آئیں. مولا کی آنکھیں نہیں ساون کے بادل رو کے فرمایا بندہ خدا جس کا حسین جیسا بابا چلا جائے وہ خوشیوں میں شریک نہیں ہوتا. اس نے ہاتھ جوڑ لیے، کہتے مولا کوئی ایسا طریقہ ہے آپ میرے گھر تشریف لے آؤ. مولا نے فرمایا بڑا آسان طریقہ ہے. یہ قدموں پہ گر پڑا، کہتا ہے مولا کئی سالوں سے آپ کو بلاتا ہوں آپ تشریف نہیں لاتے. مولا کی آنکھیں نہیں ساون کے بادل رو کے فرمایا پہلے دعوت دیتا تھا، طریقہ آج پوچھا ہے. یہ کہتا ہے مولا کیا طریقہ ہے؟ جناب سید ساجدین کی آنکھوں سے خون جاری ہوا، رو کے فرمایا تو اپنے گھر میرے بابا مظلوم کی مجلس کرا، مجھے نہ بلانا، میں خود آ جاؤں گا.
سینہ پیارا نہ کرو، ماتم کر کے کہو محمد مصطفیٰ تیرے حسین کا بڑا ارمان ہے۔ رات بھی یہاں پہ مجلسی ملازم بھائی بانی تھے، میں نے جہاں مصیبت کے جملے روکے تھے میرا ارادہ ہے وہیں سے آگے پڑھوں۔ جناب عباس علمدار، میرا دل چاہتا ہے آپ کو اس کڑی الجوان کی شہادت کے چند جملے سناؤں جس کی شہادت کے بعد حسین کی کمر کا زور ختم ہو گیا۔ لاپرواہی نہ کرنا بھائی، بڑی مشکل شہادت ہے جناب عباس علمدار کی۔ جیسے 32 سال کا کڑی العباس گھوڑے سے اترا، ایسے آہستہ کوئی جوان نہیں اترا۔ جو ماتم کرنے آیا ہے عزاداری کی نیت سے بیٹھا ہے، میں دعوت پرسہ دے رہا ہوں، میرا کوئی دعویٰ نہیں ہے۔ رونے والوں، 10 محرم کربلا کا میدان، جناب عباس اپنے خیمے میں موجود ہیں۔ حسین بادشاہ کی 4 سال کی لخت جگر بی بی جناب عباس کے قریب آئیں، رو کے فرماتی ہیں چچا پانی اس وقت آئے گا جب میرا علی اصغر شہید ہو جائے گا۔ اب پتھر والا جس کا دل ہے میں اس کا ضامن ہی نہیں ہوں، جس کے سینے میں گوشت کا لوتھڑا ہے بات میری اس سے ہے۔ رونے والوں، جناب عباس بیٹھتے 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 وہ کربلا کی خاک پہ بیٹھ گئے، اپنے ید اللہ ہاتھ بی بی پاک کے قدموں پہ رکھ کے کہتے ہیں او میری آقا ذاتی مجھے حسین اجازت نہیں دیتے، او میں اجازت لینے جاتا ہوں۔ حسین فرماتے ہیں عباس تو میری فوج کا جرنیل ہے، اور جس فوج کا جرنیل مارا جائے اس کے حوصلے پست ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہی حق ہے جناب عباس کی مظلومیت پر رونے کا۔ بی بی پاک نے رو کے فرمایا چچا عباس اب کی بار اجازت جانے، حسین کی اجڑی ہوئی بیٹی جانے۔ اور کوٹلے والوں، میں نے مصائب کا جملہ پڑھ دیا۔ معصومہ کی ظاہراً عمر 4 سال ہے، لیکن بی بی کو پتہ چل گیا ہے چچا میدان کی طرف جا رہا ہے، ہم اجڑنے والے ہیں۔ رونے والوں، بلا تشبیہ کلائی میں ہاتھ ڈالا جناب عباس کی، لے کے آئیں حسین شہنشاہ کے قریب۔ حسین نے کوٹلے والوں دونوں کو ایک ساتھ آتے دیکھا، کرسی چھوٹ گئی۔ رو کے فرمایا کیوں آئے ہو، کیا کرنے آئے ہو؟ بی بی نے رو کے فرمایا بابا جنگ کی اجازت نہیں دیتے، بے شک نہ دو، اور میرے چچا کو پانی لانے کی اجازت دے دو، جو جناب عباس کا مرید بیٹھا ہے اس کی ضرور آہ نکلے گی۔ رونے والوں، جناب حسین نے چہرہ موڑا اپنی لخت جگر کی طرف، بی بی معصومہ سے رو کے فرمایا معصومہ مجھے یہ بتا اور تیرے بھائی کی عمر کتنی ہے؟ بی بی نے رو کے فرمایا جو ماتم کرنے آئے میری طرف دیکھے۔ بی بی نے رو کے فرمایا بابا 6 ماہ کا صغیر علی اصغر ہے۔ مولا نے پوچھا میرے عباس کی عمر کتنی ہے؟ بی بی نے فرمایا 32 سال کا کڑیل جوان ہے۔ حسین روتے روتے خاک میں بیٹھ گئے، رو کے فرمایا معصومہ خیال سے بھیجنا، ہو سکتا ہے تیرا 6 ماہ کا بھی مارا جائے اور میرا 32 سال کا بھی مارا جائے۔ اللہ اکبر، قیامت سے بڑا مصائب بھائی۔ کوشش کرو بی بی پاک سے خیرات لو، آرزو ہوگی 9 محرم۔ جناب عباس سے پوچھا حسین بادشاہ نے عباس یہ خود کیوں پہنا ہے؟ مولا سر کی حفاظت کے لیے۔ کوٹلے والوں، حسین نے فرمایا عباس اتار کے رکھ دو۔ جناب عباس نے اتار کے رکھ دیا۔ رونے والے حسین نے پوچھا عباس زیرہ کیوں پہنی ہے؟ مولا بدن کی حفاظت کے لیے۔ عباس اتار کے رکھ دو۔ جناب عباس نے رکھ دی۔ مولا نے پوچھا عباس یہ ڈھال کیوں اٹھائی ہے؟ مولا جنگی حملے روکنے کے لیے۔ عباس یہ بھی رکھ دو۔ جناب عباس نے رکھ دی۔ مولا نے انتہا کر دی عباس تلوار کیوں اٹھائی ہے؟ مولا جنگ پہ جاتا ہوں اور جنگی حملے کرنے کے لیے۔ حسین نے فرمایا عباس یہ بھی رکھ دو۔ عباس نے رکھ دی۔ قدموں پہ ہاتھ لگایا عباس نے، رو کے فرمایا او آقا جیسے مجھے بھیج رہے ہو ایسے کسی اور کو تو نہیں بھیجا۔ حسین نے رو کے فرمایا عباس نہ خود رو نہ مجھے رلا، او جتنے شامی تو قتل کرے گا او بازار شام ہمارے پردہ داروں کو اتنے بدلے۔ اللہ اکبر، یہی حق ہے بھائی۔ تھوڑی دیر نہ تھکنا، میں تمہاری زحمت تمام کر کے سلام کر کے جانے لگا ہوں۔ جناب عباس علمدار کو روایات میں علماء نے لکھا ایک ٹوٹا ہوا یا جلا ہوا ایک نیزہ ملا۔ جناب عباس علمدار کا فرمان ہے جہاں پہ میری مصیبت پڑی جائے میرے مومنوں کو میرا گھوڑے سے اترنا سنایا کرو۔
ایک عالم دین کو عالم خواب میں فرمایا میں جتنی مظلومیت سے گھوڑے سے اترا ہوں ایسے کوئی نہیں اترا۔ عالم دین نے ہاتھ جوڑے، مولا آپ بتاؤ کیسے اترے ہو؟ جاگنا بھائی، اب جو نیت ماتم سے آیا میری بات اس سے ہے، دعوت پرسا ہے، میرا کوئی دعویٰ نہیں ہے۔ جناب عالیہ دروازہ خیمے پہ کھڑی ہیں، جناب فضا سے کہتی ہیں اما فضا جیسے جیسے میرا بھائی عباس جنگ کرے مجھے ایک ایک حال بتاتی رہنا۔ جناب فضا ایک اونچے ٹیلے پہ آئیں، یہاں پہ جناب عباس علمدار نے گھوڑا دوڑایا، وہ آئے فرات کے کنارے، چلو میں پانی لیا، وہ فوج شام کو 9 لاکھ کو پانی دکھایا، رو کے کہتے ہیں ظالموں وہ پینے پہ قادر ہوں لیکن نہیں پیتا، او میرا حسین پیاسا، او میری سکینہ پیاسی۔ رونے والوں مشکیزے کو بھرا، اس کے بعد ارادہ کیا جو خیام کی طرف جاؤں۔ عمر ابن سعد لعین کہتا ہے 9 لاکھ مل کے تیروں کی بارش کرو، وہ خیموں میں پانی نہ جائے۔ رونے والوں عباس نے فرمایا وہ تیروں میرا بدن حاضر ہے، وہ میرے بدن میں لگ جانا، معصومہ کے مشکیزے میں نہ لگنا، وہ میری 32 سال کی محنت ہے۔ رونے والوں بڑا خوبصورت دفاع کیا عباس نے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک ظالم نے چھپ کے وار کیا جو عباس کو رونے آیا بیٹھا ہے، عباس کا بایاں بازو قلم ہو گیا۔ جناب فضا نے فرمایا آمد بالخیر، عالیہ تیرے عباس کا بازو قلم ہو گیا۔ بی بی نے فرمایا او میرا عباس بڑا بہادر ہے، وہ ایک بازو شہید ہوا ہے تو کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر، قیامت سے بڑا مزہ ہے بھائی، تھوڑی دیر نہ تھکنا۔ بی بی پاک نے فرمایا عباس بڑا بہادر ہے، جوانوں کے بازو قلم ہوتے ہیں، میدان جنگ ہے، میرا عباس ایک بازو سے بھی آ جائے گا۔ رونے والوں عباس نے پھر دفاع شروع کیا، وہ آپ خود انصاف کرو، مارنے والا 9 لاکھ ہے، آگے اکیلا عباس ہے، وہ جنگی ساز و سامان نہیں ہے، جس کے ہاتھ میں نیزہ ہے وہ نیزہ مارتا ہے، جس کے ہاتھ میں تلوار ہے وہ تلوار مارتا ہے، وہ جس کے پاس کچھ نہیں ہے وہ کربلا کی گرم ریت عباس کے زخموں پہ پھینکتا ہے۔ رونے والوں خیام قریب تھے، ایک ظالم نے پھر وار کیا، عباس کا دوسرا بازو قلم ہو گیا۔ عالیہ مڑی پرداداروں کی طرف، رو کے فرمایا اب اگر تمہاری چادر لوٹ لی جائے او مجھے معاف کرنا، او میں جس کے سہارے آئی تھی اس کے دونوں بازو قلم ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ بالکل آخری جملہ جناب عباس کا فرمان ہے، جہاں پہ مومنوں کو میری مظلومیت سناؤ میرا گھوڑے سے اترنا سنایا کرو۔ عزاداروں دونوں بازو قلم ہو گئے، عباس نے گھوڑے سے فرمایا پانی بہ گیا، عباس نے فرمایا مجھے خیام کی طرف نہیں اب مجھے مقتل کی طرف لے جا۔ رونے والوں جناب عباس خود روایت کرتے ہیں جو ماتم کرنے آئے میری طرف دیکھے، جناب عباس کہتے ہیں میرے دونوں بازو قلم ہو گئے، اور ایک ظالم نے تیر مارا جو عباس کی آنکھ میں لگا۔ عباس کہتے ہیں میرے ہاتھ نہیں ہے اور تیر کیسے نکالوں؟ عباس کہتے ہیں میں نے ارادہ کیا اپنا سر نیچے جھکاؤں، اپنے پاؤں رکابوں سے نکال کے اپنے زانوں ملا کے یہ تیر نکالوں۔ عباس فرماتے ہیں میں نے سر نیچے کیا، ابھی میرے پاؤں رکابوں سے باہر نہیں آئے تھے، ایک ظالم نے گرز کا وار کیا، عباس زین پہ نہیں سنبھل سکا، اور ایک وقت میں 4 کام ہو گئے۔ عباس گھوڑے سے گر پڑے، حسین کرسی سے گر پڑے، عالیہ کے سر سے چادر گر پڑی، اور بچوں کے ہاتھ سے جام گر پڑے، حسین نے نوحہ پڑا عباس اور تیرے بعد میری کمر کا زور ختم ہو گیا، عباس اور تیرے بعد میری بہنوں کا سہارا ختم ہو گیا۔